तफसीर रिजवान, हसद से पनाह। सूरह फलक आयत नंबर 5। وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہہ دو کہ میں حسد کرنے والے کے نقصان سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ امام رضا علیہ السلام حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حسد اپنی برائی زیادہ ہونے اور برے اثرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ چیزوں سے آگے بڑھنے کے قریب ہے۔ کچھ لوگ ہر چیز کو صرف اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کے آرام اور ترقی سے دکھی رہتے ہیں، خود کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر دوسروں کو اذیت دے کر، ہراساں کر کے، بہتان لگا کر اور گالی گلوچ کی صورت میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بجائے کہ خود کوشش کریں اور ترقی کریں، کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو گرا دیں۔ یہ رویہ ہی حسد ہے، جو ایک ناپسند اور قابل مذمت خصلت شمار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حسد جب تک انسانی عمل میں ظاہر نہ ہو، صرف حسد کرنے والے کے لیے ایک پریشان کن صفت ہے۔ حاسد اندر سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی عمل میں حسد ظاہر ہو جائے تو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی خاطر پانی میں ڈوب مرتا ہے یا خود کو آگ لگا لیتا ہے۔ حسد کی مذمت میں یہی کافی ہے کہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل بھی حسد کی بنا پر تھا، اور جس چیز نے پیغمبر یوسف کو اندھے کنویں میں پھینکا اسی کا شاخسانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ حسد اور حسد کرنے والے کے مہلک خطرات سے بچنے کی خاطر اللہ سے پناہ مانگیں، یہ حکم اس بات کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ حسد برا ہے اس لیے کہ اس سے نظام زندگی میں خلل پڑتا ہے، حاسد کا آرام و سکون چھن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ حسد کرنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے لوگ اس کی زد میں آ جائیں، کیونکہ حاسد کی نگاہیں بھی دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حسد کرنا دل کی سختی اور نیک اعمال کی تباہی کا باعث ہے۔ حسد میں چھپی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے اسے ایک خطرناک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دعا کریں کہ خدا ہمیں اس گناہ کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارے اندر کسی کے بارے میں حسد کی آگ بھڑکے، اس انسان کے حق میں دعا کریں اور چاہیں کہ خدا اس کی نعمات میں اضافہ کرے۔ اس بات پر سوچیں کہ بہت سے لوگ ابھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری جگہ ہوتے اور جو نعمات ہمارے پاس ہیں ان کے پاس بھی ہوتی۔ حسد کے نقصانات کے متعلق سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔